بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، کیسے ہیں آپ؟ میں آپ کا اردو کا معلم سلک اسکول آف ٹمارو، سٹی کیمپس بھلوال۔ ہم اردو پڑھ رہے ہیں 7ویں جماعت کی۔ ہمارے سب کا نام حمد ہے اور یہ ہمارا لیکچر نمبر 4 ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم حمد پڑھ رہے ہیں اور حمد اللہ تعالی کی تعریف کو کہتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، کیا آپ کو ایک بات کا پتہ ہے؟ جی، کہ یہ جو حمد ہم پڑھ رہے ہیں اس کے لکھنے والے شاعر کا کیا نام ہے؟ جی ہاں، ان کا نام ہے شبنم کمالی۔ تو کیوں نہ عزیز طلباء و طالبات آپ کو شبنم کمالی کے بارے میں کچھ بتایا جائے۔ آپ کا پورا نام مصطفیٰ رضا تھا۔ پورا نام مصطفیٰ رضا۔ آپ اپنا تخلص فرماتے تھے جی شبنم، اور آپ کی نسبت کی وجہ سے آپ کو کمالی کہا جاتا تھا۔ آپ کب پیدا ہوئے؟ 22 جولائی 1938 میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ بہار میں۔ یہ آج کل انڈیا میں واقع ہے۔ اور آپ نے وفات پائی 19 اگست 2004 میں وفات پائی۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ بڑے مشہور فاضل تھے حدیث اور فارسی کے، یعنی آپ کو فاضل حدیث و فارسی کہا جاتا تھا۔ آپ بہت مشہور ہیں نعتیہ کلام کے حوالے سے، یعنی آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بہت ساری نعتیں لکھی۔ اس کے ساتھ آپ مشہور تھے حمدیہ شاعری کے حوالے سے، یعنی آپ حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے تھے۔ آپ کے والد کا نام حسن رضا کمالی تھا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، مصطفیٰ رضا آپ کا نام تھا۔ آپ تخلص فرماتے تھے شبنم۔ آپ کی نسبت کی وجہ سے آپ کو کمالی کہا جاتا تھا۔ آپ 22 جولائی 1938 میں بہار میں پیدا ہوئے اور آپ کی جو وفات ہوئی وہ 19 اگست 2004 میں ہوئی۔ آپ فاضل حدیث و فارسی تھے۔ آپ نعتیہ اور حمدیہ شاعری میں اپنا کمال نہیں رکھتے تھے، اور آپ کے والد کا نام حسن رضا کمالی تھا۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نعتیہ شاعری میں بھی بہت مشہور تھے، تو کیوں نہ آپ کو شبنم کمالی کے کچھ نعتیہ اشعار سناؤں۔ آپ نے بھی ساتھ پڑھنا ہے۔ جی ہاں۔ ہو کریم مجھ پہ کرم تیرا، میری زندگی میں یہ بات دے، مجھے دن دے اپنے خیال کا، مجھے اپنے قرب کی رات دے، رہوں تا حیات میں نیک خو، رہوں بعد مرگ بھی سرخ رو، مجھے اپنے حسن و جمال کی میرے مصطفیٰ وہ زکات دے۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ شبنم کمالی کے کتنے خوبصورت نعتیہ اشعار ہیں کہ مجھے اپنے حسن جمال کی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ زکات دے۔ جزاک اللہ۔ اب ہم آتے ہیں کتاب کی پڑھائی کی جانب۔ تو آپ کو پتہ ہے ہم حمد کے آخری جو بند ہے یہ آج ہم نے پڑھنا ہے، اور یہ بہت خوب ہمیں لہجے کا، شدت اور رفتار کا خیال رکھنا ہے۔ تو چلیں میرے ساتھ پڑھیں۔ ہمیشہ ہمیں راہ سیدھی چلانا، ادب ساری دنیا کا ہم کو سکھانا، تیری عظمتوں کے صدا گیت گائیں، تیری یاد کی دل میں شمع جلائیں۔ کتنی خوبصورت دعا رب کائنات سے کی ہے
کہ دعا ہے، یعنی اپنا مدعا، اپنا مقصد کیا بیان کیا؟ یا اللہ ہمیں سیدھی راستے پر چلا، جن پر تو نے انعام کیا ان کا نہیں جن پر تیرا عذاب نازل ہوا۔ ہماری بھی یہی دعا ہے۔ اور پھر کہا کہ ساری دنیا کا ادب ہم کو سکھانا، تیری عظمتوں عزیز طلباء طالبات، یہ عظمت کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بزرگی۔ کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ بزرگی۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بزرگی۔ عزیز طلباء و طالبات، عظمت بزرگی کو کہتے ہیں۔ صدا کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ۔ ایک دوسری بھی صدا ہوتی ہے سواد سے، جس کا مطلب ہوتا ہے آواز۔ تیری یاد کی دل میں شمع کہتے ہیں دیا، یعنی شمع کی جمع ہے دیا، یعنی روشنی۔ تو کتنے خوبصورت الفاظ ہیں جو دعائیہ الفاظ ہیں، یعنی رب کائنات اللہ عز و جل سے دعا مانگی گئی ہے۔ جی عزیز طلباء و طالبات، تو اب آ جائیں جی آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 4 پہ، اور آپ دیکھیں کہ اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ درست لفظ کا انتخاب کرنا ہے۔ نظم کے مطابق درست لفظ کا انتخاب کر کے مصرعے کو مکمل کریں۔ عزیز طلباء و طالبات، تیرا ذکر بالا، تیرا حسن اعلیٰ، حسن۔ دوسرے نمبر پر درختوں سے زینت زمین کو عطا کی۔ نمبر 3 خدائی کا یہ خوشنما کارخانہ۔ نمبر 4 پہ یہ جنو ملک، یہ ملک آپ کو بتایا ہے اس کی جمع ملائکہ یعنی فرشتے ہوتے ہیں۔ اور نمبر 5 پہ ادب ساری دنیا کا ہم کو سکھانا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس کے بعد ہم آتے ہیں گھر کے کام کی طرف۔ گھر کے کام کے لیے سب سے پہلے دن، پھر تاریخ، گھر کے کام کو ٹک کرنا ہے۔ حمد اور سوال جو ہے وہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 3 پر ہے، بے جزو۔ شاعر نے حمد میں کیا دعا مانگی ہے؟ تو آپ کو پتا ہے کہ شاعر نے حمد میں کیا دعا مانگی ہے؟ میں اس کا مفہوم آپ کو بتاتا ہوں، لکھنا آپ نے اپنے الفاظ میں ہے۔ شاعر نے یہ دعا مانگی ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راستے پر چلانا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، اور ہمیں ساری دنیا کا ادب سکھائیے۔ اے عظمت و بزرگی کے مالک اللہ، تیری ہی یاد کے ہمارے دل میں روشنی ہے اور دیے روشن ہیں۔ تو کیوں نہ اب ہم اگلے صفحے پر اسی طرح دن، تاریخ، گھر کا کام، عنوان پہ حمد لکھیں گے اور الفاظ معانی لکھیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے ان الفاظ معانی کو اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے۔ تو سب سے جو پہلا لفظ ہے وہ ہے عظمتوں۔ تو آپ یہ مینشن کریں گے عظمتوں، عظمت کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بزرگی۔ صدا، یسین سے صدا ہے جس کا مطلب ہے ہمیشہ۔ اس کے بعد ادب، ادب کا مطلب ہوتا ہے عزت یعنی تکریم۔ اور شمع عزیز طلباء و طالبات، شمع کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے دیا یا روشنی۔ جی عزیز طلباء و طالبات، آج کے لیکچر میں ہم نے کتنے تفصیل سے یہ پڑھا کہ شبنم کمالی جو اس حمد کے شاعر ہیں، ان کے مکمل بائیو ڈیٹا کے بارے میں، کہ وہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کی نعتیہ کچھ اشعار بھی میں نے پڑھے۔ آپ نے بھی گھر کے اندر اس کی مشق کرنی ہے اور آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ عزیز طلباء طالبات، السلام علیکم۔